السلام علیکم ناظرین. آج ہر والدین کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بچے تعلیم یافتہ، فرمانبردار اور خوشحال ہوں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین ٹیچرز کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس اور مختلف درگاہوں کے سامنے یہ التجا لیے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، نافرمان ہو چکے ہیں، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، مختلف قسم کی غلط عادات میں ملوث ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ نشے جیسی انتہائی مہلک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. آج اس ویڈیو میں یہ چیز بتاؤں گا، ایسے طریقے اور ٹپس بتاؤں گا کہ اگر والدین ان پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے خوشگوار تعلق کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جس کی بدولت پوری زندگی بچے ان کی تابعداری کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ اچھا تعلق روا رکھیں گے اور ان کے لیے مستقبل میں عزت کا باعث بنیں گے. اس لیے کہ جس گھر میں والدین اور بچوں کے درمیان تعلق اچھا ہوتا ہے، پیار اور محبت ہوتی ہے، باہمی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، تو وہ گھر اس دنیا میں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. لیکن اگر کسی گھر میں والدین اور بچوں کے درمیان تعلق اچھا نہ رہے، پیار اور محبت کم ہو جائے، باہمی ٹرسٹ ختم ہو جائے، تو وہ گھر ایک ویرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے نہ صرف والدین ہرٹ ہوتے ہیں بلکہ بچے کی فزیکل ہیلتھ پر، اس کی ایموشنل ہیلتھ پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اکثر یہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے، وہ کمانے لگ گیا ہے اس لیے سرکشی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے، اور یا پھر اس نے کسی دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اس دوست کی وجہ سے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، یا پھر کسی رشتہ دار نے اس پر جادو و ٹونا کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی بھی یہ بچے کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کی مس بیہیو ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے بچپن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. چونکہ بچپن میں اس کو اپورچونٹی نہیں ملتی، اس لیے وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ جب 1-2 سال کا ہوتا ہے، جب وہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک اس کے سامنے غصے سے بات کرتا ہے، اسے گھورتا ہے، تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور بار بار اگر اس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک اسے غصہ کرے گا تو وہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار یا والدین میں سے کوئی ایک بچے کے ساتھ ہنس کر بات کرتا ہے، بچہ اس کی طرف لپکنا شروع کر دیتا ہے، اور بار بار اگر یہ پریکٹس کرتا ہے تو بچہ اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذہن میں ایسے خودکار کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں کہ بچہ اس وقت بھی اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے، اور وہ جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے سامنے مسکراتا ہے، اس کے ساتھ وہ پیار اور محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس پر غصے ہوتا ہے اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچے کے ذہن میں اپنا اچھا امیج کریٹ کریں. بچے کو یہ پتہ ہو کہ اس کے والدین بہت ہیلپ کرنے والے ہیں، بہت اس سے پیار کرنے والے ہیں. تو کس طرح والدین اپنے بچے کے ذہن میں اپنا اچھا امیج، ایک اچھی پرسنالٹی کا ویو جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے 5 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ان میں سے پہلی چیز کہ بچے کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا. والدین اور بچے کے درمیان انتہائی سٹرانگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے. والدین جب گھر میں ہوں، والد جب شام کو گھر آئے، اسے چاہیے کہ بچوں کو وقت دیں، تھوڑی دیر بیٹھیں. اگر وہ آؤٹ آف سٹی جاب کرتے ہیں، ویکینڈ پر آتے ہیں، تو پھر بچے سے بات کرنی چاہیے، اس کے اسکول ورک کے بارے میں، اس کے ہوم ورک کے بارے میں، اس کے سوشل کانٹیکٹس کے بارے میں بچے سے بات کرنی چاہیے. اور بچے کو ایسا انوائرمنٹ مہیا کرنا چاہیے کہ بچہ اپنی خواہش کا اظہار اپنی پیرنٹ کے ساتھ کر سکتا ہو، وہ ان کے ساتھ بات کر کے خوشی محسوس کرتا ہو. اور اگر جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ دور ہے، ہاسٹل میں ہے، تو فون پر اس سے رابطے میں رکھیں. مختلف سوشل میڈیا کے سورسز ہیں، نیٹ ورکس ہیں، ان کے تھرو ان سے رابطہ رکھنے کی کوشش کریں. اگر والدین بچے سے رابطہ نہیں رکھیں گے، کمیونیکیٹ اس کے ساتھ نہیں کریں گے، تو پھر لا محالہ اس گیپ کو کوئی اور فل کر دے گا، اور پھر بعد کی زندگی میں یہ کمیونیکیشن دوبارہ بلٹ اپ کرنا یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پرابلمس کو سالو کریں. یعنی ہر انسان ہر لمحے کسی نہ کسی پرابلم میں گر جاتا ہے. بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے، ابھی اسکول بھی نہیں جا رہا ہوتا، اس کا کھلونا نیچے گر کے ٹوٹ جاتا ہے.
وہ پریشان ہو جاتا ہے. والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اس کے اس کھلونے کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو نئے کھلونے کا جو ہے نا وہ اہتمام کر دینا چاہیے. اس سے بچے کے ذہن پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بچہ والدین سے ملنے سے والدین کے ساتھ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح بچہ اسکول ورک میں، ہوم ورک میں، سوشل لائف میں مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہوتا ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان مشکلات کا حل ڈھونڈیں اور ان مشکلات کو ڈیل کریں. اس لیے کہ اگر والدین ان مشکلات کو حل نہیں کریں گے تو بچہ پڑوسی کے پاس ادھر ادھر جو ہے نا وہ جانا شروع کر دے گا اور یہ پھر اس کی بے راہ روی کا سبب بن سکتا ہے. تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے کہ بچے کی فزیکل اور ایموشنل نیڈز کا خیال رکھنا. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ بچہ جو ہے نا مختلف قسم کی خواہشات اس کی ہوتی ہیں، اس کی انٹرسٹ ہوتی ہیں. بچہ جو ہے نا وہ باہر پارکس میں جانا چاہتا ہے. بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آؤٹ ڈور کچھ ایکٹیویٹیز کرے، وہ کھیلنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے. والدین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے اپرچونٹیز جو ہے نا وہ مہیا کرنی چاہیے. اسی طرح بچہ ہفتے میں یا مہینے میں کوئی اچھا کھانا پسند کرتا ہے، اس کی پسند کا کھانا اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں ڈال دی ہوئی ہیں، یہ نیچرل ہیں، ان کو دبایا نہیں جا سکتا. کچھ عرصہ آپ دبائیں گے لیکن پھر یہ بڑے برے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا بچے پر افیکٹ کرے گی اور بچے کو جو ہے نا فزیکلی اور ایموشنلی بہت زیادہ اس کا جو ہے نا اس کی صحت پر، اس کی تعلیم پر اس کا افیکٹ ہوگا. اور اگر والدین یہ ضروریات پوری نہیں کریں گے، بچہ دوستوں کے ساتھ باہر جائے گا، پارکس میں جائے گا اور پھر وہ کسی کے بھی ہاتھ میں آ سکتا ہے اور وہ کسی بھی راہ پر جو ہے نا وہ چل سکتا ہے. تو تیسری چیز، چوتھی چیز جو بہت ہی اہم ہے کہ بچے کے ساتھ پیار کا اظہار کرے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان پیار کا بھوکا ہوتا ہے اور والدین اپنے بچے کے ساتھ بے پناہ پیار کرتے ہیں. لیکن ہمارے اس معاشرے میں زبان کے ساتھ بچے کے ساتھ پیار کا اظہار کرنا ذرا مشکل ہے. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچے سے کہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، آئی لو یو جیسے لفظ اسے کہہ دیں. اس سے بچے کے دل میں انتہائی خوشی ہوگی اور والدین اور بچے کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو جائے گا کہ کوئی اور پھر اس میں درار نہیں ڈال سکے گا. پانچویں اور آخری چیز کہ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. یعنی والدین کا آپس میں تعلق، ماں اور باپ کا آپس میں تعلق بہت عمدہ ہونا چاہیے. وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں، وہ ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہوں، وہ ایک دوسرے کی بات کو سننے اور ماننے والے ہوں. جب ایسا ہوگا تو بچے پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن اگر والدین آپس میں لڑے جھگڑیں گے، والدین آپس میں الجھیں گے، ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ غصے سے بات کریں گے، تو اس کا اثر بچے کے بیہیویئر پر ہوگا اور وہ اس میں ایگریسو بیہیویئر پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ بچہ والدین کے ہر ایکشن کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے. جیسا والدین آپس میں تعلق کریں گے ایسا ہی بچہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بیہیو کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے محترم والدین، یہ جو چیزیں ہیں اگر ان پر آپ عمل پیرا ہوں گے تو بچے کے ساتھ ایسا عمدہ جو ہے نا وہ تعلق آپ کا قائم ہو جائے گا کہ پھر پوری زندگی بچہ آپ سے محبت بھی کرتا رہے گا، آپ کی بات کو بھی مانتا رہے گا، آپ کے لیے عزت کا بھی باعث بنے گا اور زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی رہے گا، آپ کے لیے مغفرت بھی کرتا رہے گا. کیونکہ یہ خوشی ہر گھر کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خوشی ہر گھر میں جو ہے نا وہ نصیب فرمائے. تھینک یو.